بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عمران یعقوب خان۔ ناظرین، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاک بھارت کشیدگی عروج پہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں ملک جو ہیں ان میں اس وقت اسی بات کا چرچا ہے کہ جنگ ہونے کو ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اگرچہ بعض حلقوں نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے اس کی جانب سے حملے کے خدشات اب کچھ کم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی یکسر اس سارے معاملے کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے جو سابق چیف تھے امرجیت سنگھ دولت، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ کسی جنگ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ موجود رہے گا۔ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے جنگی جنون کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہیں سرجیکل سٹرائک یا چھوٹے سطح پہ کوئی حملہ بھی کر سکتا ہے، لیکن پاکستانی افواج جو ہیں وہ پوری طرح سے سارے معاملے سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پروگرام میں آج اس پہ سارے موضوع پہ بات کریں گے اور اس پہ بھی خاص طور پہ بات کریں گے کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کا کمیشن بنانے کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ اب اگر انڈیا واقعی ہی سچا ہے تو اس کو اس پیشکش کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ پروگرام کے آخری حصے میں پھر اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ ہم پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان کی تیاریاں کیسی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کے شاہین کس طرح سے انڈیا کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سابق ڈپلومیٹ اور سینئر تجزیہ کار جناب ظفر ہلالی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ہلالی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ ہلالی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امریکی نائب صدر نے تو امید ظاہر کی ہے کہ پہلگام واقعہ جو ہے اس پر بھارتی رد عمل علاقائی تنازع کا باعث نہیں بنے گا۔ انہوں نے یہ بھی توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان جس حد تک بھی ذمہ دار ہے وہ بھارت سے تعاون کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود انڈیا کی طرف سے جنگ کا خطرہ ابھی ٹلا تو نہیں؟ میرے خیال میں یہ اس قسم کا پریشر اگر جے ڈی وینس نے دلایا ہے، کہنا کہ جتنا ہمارا انوالومنٹ ہے اس میں اس حد تک ہم کوآپریٹ کریں گے، تو میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی؟ میرے خیال میں کہ بہتر ہوتا کہ اپنا منہ بند رکھتا، بہتر ہوتا کہ کچھ نہیں کہتا۔ اگر کچھ نہیں پتا ہے تو کچھ نہیں کہو۔ جی، حالانکہ سر پاکستان نے تو پہلے یہ کہا کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائیں، یہ پیشکش کی، پھر اب پیشکش کی کہ اقوام متحدہ کا کمیشن بنا لیا جائے۔ تو پاکستان تو بار بار کہہ رہا ہے کہ آئیں تحقیقات کریں اور یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کو تاکہ سچ کو سامنے لایا جائے۔ عمران صاحب، کاش کہ آپ میرا ٹویٹ دیکھتے ایکس پہ آج، جس پہ میں نے کہا ہے کہ موڈی خود اٹھ کے کہا ہے کہ ہم ڈالر کا سبسٹیٹیوٹ کرنسی کو نہیں مانیں گے، حالانکہ برکس میں ہم ہیں، اور حالانکہ برکس میں روس بھی ہے اور چین بھی ہے اور بھی ملک ہیں، ہندوستان بھی ہے، اور حالانکہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ برکس کا ایک کرنسی ہو کہ آرام سے یہ ٹریڈ ہو اس کرنسی میں، جو ڈالر کے ڈس ایڈوانٹیجز اور ڈالر کے مصیبتیں سوئفٹ کے تھرو ڈالر کو کراچی سے کوالالمپور بھیجنے کے لیے 71 گھنٹے لگتے ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ 7.5 سیکنڈ میں یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے یوان ٹو لوکل کرنسی، 7.5 سیکنڈ کدھر اور 71 گھنٹے کدھر۔ تو یہ جو موڈی نے کہا تھا میں نے آج لکھا ہے اور اس میں میرے ٹویٹ میں ہوں گے، یہ کس لیے کہا ہے، یہ کس لیے ویٹو کیا ہے کہ برکس کی کرنسی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ امریکہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اب آپ نے مجھے بتایا کہ وانس نے یہ سٹیٹمنٹ دی، تو یہ دیکھ لیں آپ، پھر بالکل تو پھر حاصل کر لیا انہوں نے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اگرچہ
عالمی جو تجزیہ کار ہیں کچھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں، اب جنگ کا خطرہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن فاشسٹ مودی سے تو کبھی بھی کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی جنگ کا کوئی خطرہ اب نہیں رہا؟ دیکھیے، جو آدمی کا خون کا پیاسا ہوتا ہے، مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، جو آج وہی گجرات جدھر اس نے پہلے اپنا پیاس بجھانے کے لیے 2000 مسلمانوں کو مارا تھا، جس نے جعفری کی بیوی، جعفری مطلب وہ آدمی جو ایم پی اے تھا گجرات کا، ہندوستان کا گجرات کا ایم پی اے تھا، اس کے وائف کے سامنے اس کا ہاتھ پیر کاٹ رہے تھے، تو جو ایس پی کھڑا ہوا تھا گجرات کا، اس کو اس عورت نے جا کے کہا کہ تم ایس پی او پولیس کے کچھ کرو، تو اس کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا میرے آرڈرز فرام دا چیف منسٹر ہیں، آئی ایم ناٹ ٹو انٹروین۔ آپ سمجھتے ہیں یہ آدمی، جس قسم کا آدمی یہ ہے، جو اس وقت اسی واقعے پہ امریکہ نے اسے ویزا انکار کر دیا تھا، بلیک لسٹ کیا تھا، یہ آدمی کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ امن کی طرف جائے؟ کیا بات ہے بھائی، خدا کے لیے! یہ 2000 لوگوں کو گجرات میں قتل کروایا، یہ 2000 بنگلہ دیشیز کو آج مانے کہ یہ بنگلہ دیشیز کو آج وہی گجرات میں ان کو ریسٹ کیا ہے مسلمان، مگر اس نے کہا انلیگل بنگلہ دیشی ہے، اور یہ انسیڈنٹ کے بعد ہی اس کو پتا چلا کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں، اس سے پہلے کسی کو نہیں پکڑا تھا۔ لیکن سر ہلالی صاحب، جی سر، آپ کے دشمن کو پہچانے، بالکل یہ دشمن پہ یو کی ناٹ بینک آن اے ورڈ آف واٹ ہی سیز۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ہلالی صاحب، وہ تو اتنا بکھلا گیا ہے مودی اس وقت، اور جو پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جو ایون ان کے را کے سابق جو سربراہ تھے انہوں نے جو بیان دیا، اور پھر مختلف چیزیں، اب تو آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ڈی جی ڈیفنس انٹیلیجنس جو ڈی ایس رانا تھے ان کو بھی فوری طور پہ ہٹا کے تو کالا پانی بھیج دیا، اور الزام یہ ہے کہ کیونکہ جو را کے حوالے سے چیزیں تھیں، وہ جو دستاویزات تھی وہ ڈائریکٹلی ان کی سپرویژن میں تھی، اس لیے وہ لیک ہوئی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہم نے ڈسکور کیا ہے، یہ انٹیلیجنس جو ہمارے ہاتھ آئی ہے، پہلے تو میں داد دیتا ہوں اور ان کو جنہوں نے یہ انٹیلیجنس ہمارے لوگوں کو پیش کیا ہے، ان کو تو انعام ملنا چاہیے پکا۔ یہ تو فائنل پروف ہے، اس سے زیادہ ثبوت آپ کو کیا چاہیے؟ اور اس کو انویسٹیگیٹ اس کو کریں بھائی، اور چھوڑیں اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ کیا صحیح ہے۔ ان کا ڈاکیومنٹ ہے، ان کے الفاظ ہیں، ان کے ٹائپسٹ ہیں، ان کا ٹائپ رائٹر ہے، کب ہوا، کیسے ہوا، بس یہ آپ پروو کر دیں، دین دا ہول تھنگ از دیر۔ پاک کو پھر پاکستان کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مگر یہ کہیں گے یہ فیک ہے، یہ تو کہیں گے نا کہ یہ فیک ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی یا سیکیورٹی کاؤنسل ایمرجنسی سیشن میں آئے، ہمارے بڑے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ممبر ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، وائی ڈونٹ وی کال؟ ویٹو کرنے دو امریکہ کو، امریکہ ایک دفعہ ویٹو کرے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ سچ نہیں جاننا چاہتے، اور ان کے انٹیلیجنس کو پتہ ہے۔ ہلالی صاحب، ویسے بھی گزارش یہ ہے کہ امریکہ بہادر تو ہمیشہ جب بھی پاکستان پہ مشکل آئی ہے یا پاکستان اور انڈیا کے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو امریکہ نے تو ہمیشہ انڈیا کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا ہے، وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ تو اس طرح سے کبھی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 100%۔ تو پھر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ سر پاکستان نے تو کہا ڈالر کے پیچھے، سر پاکستان نے تو کہا ہے کہ جی اقوام متحدہ کا کمیشن بنا لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیا کبھی بھی یہ بات مانے گا؟ نیور نیور۔ میں تو کہتا ہوں جنرل اسمبلی کو کہیں کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ لائرز کو ووٹ کرتے ہیں، یو الیکٹ لائرز کہ آ کے آئی سی جے پہ بیٹھے، تو آپ ایک آربیٹریشن انویسٹیگیشن کاؤنسل بنائیں، بڑا سیدھا ہے۔
بنا کے ووٹ کریں, کوئی انکار نہیں کرے گا. 2/3 میجورٹی آپ کو پہلے سٹنگ میں مل جائے گی, مگر شاید امریکہ ویٹو کر دے. دیکھیے بات اصل یہ ہے عمران صاحب, they don't want to know the truth. اگر ان لوگوں کو سچ سے لگن تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں 70 سال سے جو ہو رہا ہے کشمیر میں, اس وقت ڈیموگرافک چینج ہو رہا ہے کشمیر میں, اس طریقے سے اگر ہندوؤں کو آپ کشمیر میں لائیں, ان کو زمین خرید کے دلوائیں, ان کو سیٹل کریں, تو 5-10 سال میں آپ کا ڈیموگرافک چینج ہو جائے گا کشمیر میں. پھر حق خود ارادیت جب آپ پوچھیں گے, زیادہ تر ہندو ہوں گے ادھر, تو ظاہر ہے وہ ووٹ کریں گے. یہ سب پلان ہے, یہ سب نیتن یاہو اور مودی کا پلان ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نیتن یاہو کے, آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں, آج اسرائیل کی فوج کشمیر میں ہے, ایڈوائز کر رہی ہے, ایڈوائزرز ہیں. یہ سب جو کھیل ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کدھر سے پلے بک آیا ہے؟ یہ پلے بک ہے اسرائیل کا. امریکہ کو ہر چیز پتا ہے. امریکہ نے کیا روکا ہے ان کو؟ سر دیکھیں, جب امریکہ کو ہر چیز کا پتہ ہے, یہ پلے بک ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی اہلکار وہاں موجود ہے, ایڈوائزر وہاں پہ موجود ہیں, وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, یہ سب معاملات ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام حالات میں اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ یہ مد نظر رکھ کے دیکھیے, ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی طریقے سے, معاف کریے مجھے کہنا پڑ رہا ہے, کہ یہ زائنسٹ صدر جو ہے اس وقت ٹرمپ, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ زائنسٹ ٹرمپ ہے, قسم خدا کی نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ٹرمپس کے زیادہ پرو اسرائیل صدر ہسٹری میں نہیں آیا ہے. امریکن ہسٹری میں ہی از دا موسٹ. یہی آدمی ہے جو ٹیل اویو سے جروسلم, ان کو کہا جاؤ ہم یونائٹڈ اسٹیٹس مانیں گے, اور لایا, جاؤ جروسلم کو کیپٹل ڈکلیئر کرو, ہم یونائٹڈ اسٹیٹس بنوائیں گے, اور بنوانے کی کوشش یہ آج تک کر رہا ہے. یار پلیز انڈرسٹینڈ, آپ اپنے دشمن کو پہچانتے نہیں ہیں. چھوڑیے وہ اس کی عادتیں کیا ہیں, آپ تو اس کو پہچانتے نہیں ہیں. آپ کی اتنی ڈالر کی خواہش ہے, اتنے آپ لوگوں کو, آئی ایم سوری ٹو سے دس, میں بڑا آئی ریئلی آئی ایم سوری, مگر میں کیا آپ کو کہہ سکتا ہوں. یہ بچے کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا پتہ ہے, امریکہ کا کیا سٹانس ہے, کیا کرے گا. آپ مجھے پوچھیں آج کیا کرے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی سر. یہ وانس کا جو یہ ہے, یہ کہہ دیا, اٹ ہیز سیڈ ایوری تھنگ, کہ پاکستان کا جتنا ہاتھ اس میں ہے اتنا ایڈمٹ کریں. مائی گاڈ, تو پروف کرو پاکستان کا ہاتھ بھائی. سر پاکستان تو کہتا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, آپ انٹرنیشنلی اس کی تحقیقات کر لیں, لیکن کیونکہ آپ ایک سینئر ریٹائرڈ ڈپلومیٹ بھی ہیں, آپ نے پوری دنیا کے یہ جو معاملات ہیں ان کو بھی گہری نظر رکھتے ہیں, انڈیا پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے, آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں اس وقت حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہہ دیا ہے جو کہنا چاہیے تھا, اور میں پھر داد دیتا ہوں. میں کوئی اس گورنمنٹ کا شوقین نہیں ہوں, مگر میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے کہا ہے جب تم انگلی اٹھاؤ گے اس انگلی کو ہم کاٹیں گے, جو تم کرو گے ہم اس سے دگنا کرو گے. اور یہ یاد رکھو کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے اگر پاکستان نہیں ہے. عمران صاحب, آپ کو, مجھے اور ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے کہ دنیا رہتا ہے کہ نہیں, اگر پاکستان نہیں ہے. اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, انہوں نے بی ایل اے کو اور یہ ٹی ٹی پی کو, یہ جو 70 یا 171 لوگ مارے گئے ہیں, یہ کیسے اس ٹائمنگ پہ آئے ہیں؟ بھئی پرسوں تو افغانستان نے ہمیں کہا, بڑی اچھی میٹنگ ہوئی, ہر اخبار میں لکھا ہوا کہ شاباش پاکستان اور ان کا ٹی ٹی اے کا فیصلہ ہو گیا ہے, وہ مدد نہیں کریں گے, یہ اور وہ, اور باتیں ہوں گی اور یہ اور وہ. اور دوسرے دن 71 لوگ کراس کر کے آ رہے ہیں, جن کو اچھا کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا, مگر 71 لوگ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ افغانستان کو پتہ ہی نہیں ہے.
کہ آپ کا بارڈر 71 لوگ کراس کر رہے ہیں، ہتھیار سمیت، پیسے سمیت، ہر چیز سمیت، سیبوٹاژ کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں یہ ان کا، تو اس کے معنی ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے افغانستان پہ. اگر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو ان سے بات کریں جن کا کنٹرول ہے. اور اگر وہ ٹی ٹی پی ہے تو ہاں بیٹھے ٹی ٹی پی سے بات کریں، کہیں کہ تمہارے پاس 2 چوائسز ہیں، امن یا جنگ. سوچو، ایسے کرو گے تو جنگ، ایسے کرو گے تو امن کا امکان ہے. لیکن سر کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسے کون دیا ہے ٹی ٹی پی کو؟ ٹی ٹی پی کو پیسے کون دیا ہے؟ ٹی ٹی اے کو کون دیا ہے؟ لیکن ہلالی صاحب موجودہ حالات میں تو بخوبی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست پاکستان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کمپرومائز کا شکار نہیں ہونا اور ٹٹ فار ٹیٹ سے جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. نہیں، ٹٹ فار ٹیٹ بھی نہیں کہنا چاہیے. ہمیں کہنا چاہیے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیکیورٹی انڈینجرڈ ہے یا ٹٹ ہوا ہے کہ ٹیٹ ہوا ہے، بھول جائیں. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 200 ٹینک واگا کے بارڈر پہ آ رہے ہیں، ہم تمہیں ماریں گے. بالکل ٹھیک. ہم ٹھہریں گے نہیں جب تک وہ ٹینکوں نے فائر نہیں کیا، ہم اس وقت ماریں گے. بہت شکریہ ظفر صاحب. ناظرین، آپ نے ظفر ہلالی صاحب کی گفتگو سنی. اب وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مشال ملک صاحبہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں خاص طور پہ ہم نے کشمیر کے حالات اور کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے تکلیف دی ہے مشال ملک صاحبہ کو، جو کہ اہلیہ ہیں مجاہد تحریک کشمیر آزادی کشمیر یاسین ملک صاحب کی، اور اس کے علاوہ چیئر پرسن بھی ہیں پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی. تھینک یو ویری مچ مشال صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا. یہ فرمائیے گا کہ نریندر مودی نے یہ جو پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن سٹیج کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ آرٹیکل 370 کے بعد وہ مقبوضہ کشمیر میں اب نیا کھیل کیا کھیلنے چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو باقاعدہ ایک پوری تحریک کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے. ایک نہتی قوم پہ پہلے بھی ایک کے بعد دوسرا اٹیک ہوتا ہے، اور اگر ہم ہسٹری بھی دیکھ لیں کہ یہ تو ایک ریپیٹ چل رہا ہے. بار بار ان کے فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں، نہ کوئی اس پہ ایویڈنس کلیکٹ کیا جاتے ہیں، نہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز، نہ کوئی وہاں پہ کوئی اس طرح کی کمیشن آف انکوائری جو ہے اسٹیبلش کرائی جاتی ہے، اور فوراً ہی جھٹ بلیم جو ہے وہ کشمیریوں پہ ڈال دیا جاتا ہے یا پاکستان پہ ڈال دیا جاتا ہے. اور ہم نے یہ ریپیٹ دیکھا ہے ایئر 2000 میں جب بل کلنٹن جو ہے وہ انڈیا آئے تھے تو اس وقت بھی سکھوں کو انہوں نے مروا دیا، اور فالس فلیگ آپریشن کے تحت انہوں نے بلیم کشمیریوں پہ اور پاکستان پہ ڈال دیا. تو یہی چیزیں بار بار ہو رہی ہیں، اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ سب سے زیادہ تو اس سے جو الیکشنز میں جو بالکل آبویس ہے کہ یہ مودی کو ملتا ہے. اری اٹیک، پٹھان کوٹ، بالا کوٹ، پلوامہ، 5 اگست، پہلگام، کتنے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے ایک کے بعد ایک جو ہے جو الیکشن چل رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کوئی نہ کوئی ایسا کارڈ جو ہے کھیل لیتے ہیں جس سے جنگ کا سما ہو جاتا ہے. اور اس حد تک ہو جاتا ہے کہ آپ یاد کریں 27 فیبروری 2019 کو پلوامہ کے بعد نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے. they can go to that extent, تو anything can be expected. اور اس سے سب سے زیادہ جو vulnerability بڑھتی ہے وہ کشمیری قوم کی بڑھتی ہے. مشال صاحبہ، آپ نے پہلے بھی اپنے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ایٹمی جنگ چاہتے ہیں. تو اگر ایٹمی جنگ ہو تو پھر تو اس سے بڑی تباہی ہوگی اور دونوں ملکوں کے لیے یہ نقصان ہے. تو ایسے میں ایٹمی جنگ کا خطرہ کیسے وہ مول لے سکتے ہیں؟ انہوں نے خود ہی لیا تھا 27 فیبروری 2019 کو جب نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے. جب ایک پاگل انسان جو ایک فیشسٹ مائنڈ سیٹ کا ایک انسان ہو، آپ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ صرف ایک الیکشن جیتنے کے لیے ایک جنگ جو ہے وہ چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے ایچ ٹائم. ابھی بھی بہار کے الیکشن چل رہے ہیں، اس سے کچھ عرصہ پہلے وقف بل کا اتنا شور وہاں پہ مچا ہوا ہے، اور پھر جے ڈی وینس جس وقت آتے ہیں وہاں پہ اسی وقت یہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں سعودی عربیہ تو یہ پورا ایک ماحول مودی نے
بنایا ہے کیونکہ گلوبلی بھی ان کو بہت زیادہ کارنر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ RSS اور HSS کا جو ٹیرر نیٹ ورک ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، اور چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے UK کے اندر، لیسٹر کے اندر آپ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر، ناٹ جسٹ کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی ٹیرر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا آزاد کشمیر میں، بلکہ اور مقبوضہ کشمیر میں تو خیر جینوسائیڈ چل رہی ہے. تو یہ ایک مینس ہے. اس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بھی ایسا فالس فلیگ کیا گیا ہے ان کی طرف سے، تاکہ یہ اپنے جو اوپر جو ان کے لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم کو بریڈ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اب بریڈ کرے، مقبوضہ کشمیر میں خالی نہیں کرے، انڈیا کے اندر بھی جو نسل کشی یہ کرے، تو ایک گلوبل ان کا امیج جو ہے بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. ایک اس کو بھی جو اپنی طرف سے انہوں نے ایک سوچا ہے کہ فائدہ ملے گا، مگر دنیا بار بار اس ڈرامے میں نہیں آئے گی. سب کو پتہ ہے یہ ایک بالی ووڈ کی اسکرپٹ ہے، ریپیٹ ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے ہی لوگ مروا دیے ہیں. اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ جہاں 10 لاکھ فوج ہو، 16 اور جو انٹیلیجنس کی بٹالینز وہاں پر ہوں، کتنی زیادہ وہاں پہ ہر جگہ کیمراز لگے ہوتے ہیں، ہر جگہ وہاں پہ مانیٹرنگ چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ڈرون کیمراز کے تھرو تو سیکیورٹی چیکس ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں پر آ کے انفلٹریٹ کر دے؟ تو یہ بھی، اور اتنا دور ہے لائن آف کنٹرول سے، تو بینیفیشری کون ہے؟ اور وہاں پہ اتنے ٹورسٹ آ رہے ہیں اور خالی وہی علاقہ ہے جہاں پہ آپ سیکیورٹی نہیں دے رہے. تو دس از ویری فشی. ان کے اپنے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، انڈیا کے اندر پبلک اٹھا رہی ہے، ان کی ملٹری میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جن کو سیک کیے کریں. جو کوئی آواز اس فالس فلیگ کے خلاف اٹھاتا ہے، چاہے وہ ملٹری میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو، اس کو جو ہے اس کی آواز کو سائلنس کر دیا جاتا ہے. مشال صاحب، 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کی گفتگو سے اس پہ ضرور میں جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے بات کی کہ پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، اگر خود یہ اس طرح سے سارا کرتے ہیں اور ہندوتا کے پرچار کے لیے یا RS جس طرح سے یہ فاشسٹ حکومت ہمیشہ سے کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو یہ خبریں ہیں کہ اسرائیلی ایجنٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور اسرائیلی اہلکار وہ بھی انڈین فوج کے ساتھ مل کے مظالم ڈھا رہے ہیں کشمیریوں پہ، نہتے کشمیریوں پہ، تو اس سارے منظرنامے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں 2010 میں بھی میں نے خود وٹنس کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی فورسز اور ان کی جوائنٹ ٹریننگز ہوتی تھیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ابھی بھی وہاں پہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی آپس میں جو گٹھ چوڑ ہے وہ تو نیتن یاہو اور مودی کا تو اٹ از این اوپن سیکرٹ. اور یہ جس طرح کی ان کے فالوور ہیں مسٹر مودی، کہ کسی حد تک بھی چلے جائیں اور یہ دونوں انٹرنیشنل نارمز اور ٹریٹیز کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، نہ کوئی جنیوا کنونشنز کو مانتے ہیں، نہ یہ یونیورسل جیورسڈکشن کو مانتے ہیں، نہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کو مانتے ہیں. ان کو تو صرف یہی ہے کہ جینوسائیڈ ہوتا جائے، جنگل لا ہے ان کے لیے، اور وہ جس بھی میکسیمم حد تک جا سکتے ہیں، چاہے وہ پیلسٹینینز کو جو ہے ان کا قبرستان بنائے یا کشمیریوں کا بنائے. تو ان کا تو جو یہ گٹھ چور ہے یہ پوری دنیا کے لیے اتنی بڑی تباہی ہے. اور خود آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل پورے میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، اور جب 5 اگست ہوا تو اس کے چند ہی مہینوں کے بعد کیونکہ دنیا سامنے نہیں آئی کشمیریوں کی اس طرح اوپنلی مدد کرنے، تو پوری دنیا میں کرونا آ گیا. تو اب پھر کوئی اللہ کے عذاب کا ہی ویٹ کرنے کی وقت رہ گیا ہے، اور یہ تو دنیا بالکل ہی بے بس ہو گئی ہے ان 2 پارٹس کے آگے جو کہ بلیٹنٹلی وائلیٹ کر رہی ہیں ہیومینیٹیرین لا، انٹرنیشنل لا. ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے فار دا وار کرائمز، اینڈ جینوسائیڈ از دا ہائیسٹ کرائم ان دا ورلڈ، جو کہ اوپنلی کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی اس ایکسکیوز کو، اس فالس فلیگ آپریشن کو لے کے اور زیادہ مزید جو ہے نسل کشی کشمیریوں کی جا رہی ہے. ان کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے. لیکن مودی نے تو اب مزید اجازت دے دی ہے وہاں پہ فوج کو کہ جی آپ آزادانہ کارروائیاں کر سکتے ہیں. تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ علی گیلانی صاحب کی وفات کے بعد تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے انڈیا کو یا مودی کو زیادہ موقع مل رہا ہے؟ دیکھیں، شدت تحریک آزادی کبھی دفن ہوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر شہیدوں کا خون ہے. اور اگر یہ دفن ہو گئی ہوتی تو یہ آج 10 لاکھ فوج ان کی وہاں پہ منڈلا نہ رہی ہوتی، اور دن بدن یہ اپنی آکوپیشنل فورسز نہ بڑھا رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ وہاں کی عوام جو ابھی بھی دیکھیں جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ساری کشمیری قوم باہر نکلی اور انہوں نے کنڈیم کیا اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کو. انہوں نے کہا کہ اس سے کسی کشمیری کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس پہ پروب کیا جائے اور ان کی آواز کو جس طرح بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, آپ کے اندر مسئلہ ہے, آپ اپنا مسئلہ سالو کریں. تو کشمیری ماشاءاللہ الحمدللہ سے ہمیشہ حق پر, سچ پر, اور ہمارے اپنی زمین کے اوپر ایک ہارٹیکلچر کی انڈسٹری ہے, ہماری ہینڈی کرافٹ کی انڈسٹری ہے اور ٹورزم کی, اور ٹورزم کے اوپر ہم اپنی جو روزی روٹی پہ کیوں کوئی جو ہے کلہاڑی مارے گا, اور جب ایک جنگی ایک وار زون ہے وہ. تو اس لیے یہ جتنی بھی اپنی طرف سے یہ بڑکے مار لیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی اگر فوج یہ کام کرتے ہیں تو وہ ان کی ہار ہے, کیونکہ کوئی کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہے. انڈیا کے اندر بھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں جو سرکولیٹ کی جا رہی ہیں ہندوتوا اور RSS کی, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے ہٹ کر رہے ہیں کہ بھی جو بھی کوئی کشمیری نظر آئے گا اس کو ایلیمینیٹ کر دو, اس کو ٹارگٹ کر دو, اس کو مار دو, اس کو مارو پیٹو, اس کا بزنس تباہ کر دو, اس کو یونیورسٹی سے نکال دو. اور وہی ویڈیوز بہت سوں کی آ رہی ہیں کشمیریوں کی, اور اب لیٹسٹ جو انہوں نے کشمیری فیملیز کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آر پار کے آزاد کشمیر کی جو فیملی جن کی شادیاں مقبوضہ کشمیر میں ہوئی ہیں ان کو جس طریقے سے جو ہے اپنی فیملی سے جدا کر کے, ماں کو بچوں سے اپنے شوہر سے جدا کر کے جو ہے وہ واپس زبردستی جو ہے اٹاری بارڈر سے یہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. تو اس سے بڑی اور کیا ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو سکتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی تحریک بہت زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نسلوں میں بھی جائے گی, اور اس تحریک کو کرش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں, مگر تحریک ہی نہیں دفن ہوتی ان سے. لوگ تو دفن ہو جاتے ہیں, تحریک نہیں ہوتی. مشال صاحب آپ نے پہلے بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, تو پاکستان نے تو بڑا واضح موقف اپنایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ جی آپ جو غیر جانبدارانہ جو اس کی تحقیقات کرائیں تو پاکستان جو ہے اس میں شامل ہونے کو بھی تیار ہے. اور پھر سپر سلار جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, ان کا بھی جو موقف ہے, DGISPR نے بھی کہا کہ ہم پہل نہیں کریں گے, لیکن پھر اگر انڈیا کرتا ہے تو پھر ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. تو آپ اس ساری صورتحال میں کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اس موقف کے بعد کشمیریوں کا مورال کو بہتر ہوا ہے, بلند ہوا ہے؟ جی الحمدللہ کشمیریوں کا مورال تحریک آزادی کے حوالے سے ہمیشہ سے بلند رہا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے. مگر بات اب یہ ہے کہ 50 سال ہم نے ڈائیلاگ کو دیے ہیں انڈیا اور پاکستان کے, جس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوا, بلکہ ظلم ہی بڑھتا گیا ہے. ہندوستان کی دہشت گردی بڑھتی رہی ہے, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم بڑھتا رہا ہے, شہادتیں ملتی رہی ہیں, باڈی بیگز ملتے رہے, چاہے وہ کرکٹ ڈپلومیسی تھی, کراس کلچرل ڈپلومیسی تھی, ٹریڈ ڈپلومیسی تھی, طرح طرح کی ڈپلومیسیز ہوئیں, ٹریک ٹورز بھی ہوئے, مگر کوئی فائدہ کو نتائج نہیں ملے. تو اب مہربانی سے, کیونکہ انہوں نے تو نلیفائی کر دی ہیں اپنی طرف سے جو اللیگلی کیا انڈس واٹر ٹریٹی کا واٹر ٹیررزم, پھر انہوں نے بائی لیٹرل ٹریٹیز کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں 5 اگست کے بعد, اور جو انہوں نے شملہ کو بھی اپنی طرف سے نلیفائی کیا ہوا ہے, اور جتنی UN کی قراردادیں ہیں ہماری. تو اب پاکستان کی بھی پالیسی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ انڈیا کیا کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے. اب میں یہ کافی سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ ایک لانگ ٹرم ہمیں ایک سالڈ کشمیر پالیسی چاہیے. 5 اگست کے بعد ہی شملہ کو نلیفائی کر دینا چاہیے تھا اور چلے جانا چاہیے تھا یونائٹڈ نیشنز کے پاس. سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی تب یہ معاملہ گیا تھا, مگر اب ہائی ٹائم آ گیا کہ اس کو آفیشیلی اناؤنس کر دیا جائے کہ اس کو ہم نلیفائی کریں اور یونائٹڈ نیشنز میں جائیں اور ان کو کہیں کہ ہم نے آدھی جو صدی ہے وہ ڈائیلاگ بازی کو دی ہے, مگر ہندوستان بالکل سیریس نہیں ہے بلکہ اور ظلم بڑھا رہا ہے اور ڈیلے کر رہا ہے, پیس پورے خطے کا تباہی کر رہا ہے. تو ہمیں حق خود ارادی ہے جس کے لیے کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں, پلیبسٹ وہاں پہ کرایا جائے, فری اینڈ فیئر پلیبسٹ. اب 50 لاکھ انڈینز کو وہاں ڈومسائل دے دیے گئے ہیں. تو یہ جب تک ایک افینسو پالیسی گلوبلی نہیں آئے گی, جنگ تو ایک وہ خود مسلط کر رہا ہے نا انڈیا پاکستان کے اوپر, کشمیریوں کے اوپر, مگر جو انٹرنیشنل فورم جن پہ ہم نے انگیج کرنا ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو, انٹرنیشنل کرمنل کورٹس ہوں, چاہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل ہو, چاہے وہ کمیشن آف انکوائری ہو, چاہے آبزرور اسٹیٹس ہو کشمیر کا, یہ سارے اقدامات جو ہیں ان کے لیے ایک اسٹرانگ ٹیم چاہیے. ہمیں ایک اسٹرانگ لانگ ٹرم پالیسی چاہیے جس کے اندر لا فیئر کے, انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہوں. خالی کہنے سے نہیں ہوتا, پریکٹیکل سٹیپس گلوبلی ہم نے لینے ہیں,
اور یہ بہت قریب آ گیا ہے معاملہ ایکسٹنکشن کی طرف کشمیریوں کا. اور آرمی چیف نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 10 جنگیں ہم کریں گے. تو وی ویلکم دا سپورٹ بٹ وی نیڈ ویری پریکٹیکل اسٹیپس ٹو نلیفائی آل دوز ٹریٹیز جس کی وجہ سے اب ڈیلے ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تو مانتے نہیں. اب کہنا یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کچھ کر نہیں رہا, وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جی بائیلیٹرلی کر لیں گے, کیونکہ بائیلیٹرلی ہو نہیں رہا نا. 50 سال ہو گئے, نسل کشی ہو رہی ہے, اس سے بڑھ کے اور کیا ظلم جو کشمیریوں پہ ہو رہا ہے. اور پاکستان کے اندر دہشت گردی ہر جگہ یہ کریں, جعفر ایکسپریس کا دیکھ لیں, کہاں کہاں نہیں. پاکستان مسٹ ٹیک اے اسٹرانگ ڈوزیئر انٹرنیشنلی. ان کو فیٹو کے اندر بھی بلیک لسٹ کرایا جائے, RSS کو ان کے اوپر ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز لگائی جائیں, اور سیکیورٹی کاؤنسل میں معاملہ ارجنٹلی لے کے جایا جائے. لیکن مشائل صاحبہ, کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز کا آپ نے نام لیا یا ذکر کیا, امریکہ بہادر کے اثر و رسوخ کے ہوتے ہوئے اور امریکہ اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہوتے ہوئے, کیا پاکستان کو کہیں پہ بھی ان فورمز پہ کوئی پذیرائی مل سکتی ہے؟ دیکھیں, گٹھ جوڑ تو یہ چلتے ہی رہتے ہیں دنیا کے اندر. تو پھر پیلسٹینینز بھی اپنی سٹرگل گیو اپ کر دیں, وہ کیوں جاتے ہیں انٹرنیشنل عدالتوں میں, وہ کیوں جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں؟ ہم اپنا رائٹ جو ہے کیوں گیو اپ کریں, چاہے کوئی عدالت کہیں بھی لگی ہو, مگر وہ عدالت پھر بھی بہتر ہے اگر ہم کمپیئر کریں کہ انڈو پاک ڈائیلاگ کی, جہاں پہ پتہ ہے کہ قاتل ہے اور وہ 50 سال سے دھوکے پہ دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ اس کا ایک لیمٹ ہوتا ہے. تو اب آپ فوکس کریں انٹرنیشنل, جہاں جتنے بھی ممالک OIC کے اندر فوکس کریں, ان کو بھی بتائیں کہ یہ ڈائیلاگ کے تھرو حل نہیں ہو رہا, یہ انٹرنیشنلی پریشر سے حل ہوگا, اور ان کا آزادی کا ہے موقف ہے, حق خود ارادیت کا ہے, وہ دلوانے کے اندر جو ہے ہمارا ساتھ دیں, ورنہ تو یہ نیوکلیئر وار کی طرف معاملہ جا رہا ہے. تو جب تک ہم اس موقف کی طرف اور تیزی اور شدت سے نہیں آگے بڑھیں گے, اور اس کے اوپر ہائی پاور ڈیلیگیشنز جائیں پاکستان کی طرف سے جو کشمیر کے ایکسپرٹس ہوں, مقبوضہ کشمیر کی جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, ابھی بھی کتنی فیملیز جو ہیں وہ بارڈر سے آ رہی ہیں, آزاد کشمیر آ رہی ہیں, جو کہ ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے, جن کو انڈیا پنش کر رہا ہے, کشمیریوں کو پاکستان کو پنش کر رہا ہے, واٹر ٹیررزم کر رہا ہے, جیلم کے اندر جو اوور فلو آف واٹر کیا جا رہا ہے. یہ تو کسی حد تک جا سکتے ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل گارنٹرز کے پاس جانا, دس از دا نیڈ آف دی آر, اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ فائر فائٹنگ ٹیکنیک ہو کہ باہر کی دنیا جی کہیں جی ریسٹرین. نو, اٹ شوڈ بی ریزالوڈ ناؤ before it heads towards a nuclear war. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ. ناظرین, مشال ملک صاحبہ کی سنی, ان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف باتیں نہیں کی جائیں بلکہ ٹھوس اقدامات کیے جائیں جس سے کشمیریوں کو ان مشکلات سے نجات مل سکے. وقت تو ہے بریک کا. بریکس جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, اور ان سے جانیں گے کہ پاک فضائیہ جو ہے اس کے شاہینوں کی تیاریاں کس طرح کی ہیں. Stay with us. ویلکم بیک. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد انڈیا کسی نئے ایڈوینچر کو کرنے جا رہا ہے یا نہیں, یہ سوال آج کل بہت زیر بحث ہے. اور اگر انڈیا کو مس ایڈوینچر کرتا ہے تو پاکستانی فوج اور خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کے شاہین کس طرح کی تیاری رکھتے ہیں. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. سر, 2019 میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنی تیاریوں کی ایک جھلک دکھائی تھی جس میں انڈیا کو منہ کی کھانا پڑی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہمارے شاہین تیار ہیں؟ بہت شکریہ عمران صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. پاک فضائیہ ہمیشہ تیار ہوتی ہے جی, کیونکہ ایئر فورس کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ آپ گھنٹوں اور کئی دنوں کی تیاری نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جب بھی کوئی اوفینس کیا جاتا ہے یا مس ایڈوینچر کیا جاتا ہے وہ چند منٹس میں ہوتا ہے, گھنٹوں میں نہیں ہوتا. اور پاک فضائیہ کو کورسپونڈنگلی اپنے آپ کو اس اسٹیٹ آف ریڈینس یا الرٹنس پر رکھنا پڑتا ہے جس میں چند لمحوں میں ہمارے جہاز, ہمارے پائلٹس, انجینئرز, ٹیکنیشینز اور ایئر ڈیفنس ویپن کنٹرولرز سارے کے سارے وار سٹیٹس پر چلے جائیں. ابھی بھی ہندوستان نے جب پہلگام کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پنش کریں گے پاکستان, تو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے اور آپ کو اطمینان ہوگا کہ پاک فضائیہ نے صرف 6 سے 8 گھنٹے کے دوران پورے ملک میں گلگت بلتستان سے لے کر کراچی اور ساحل کے سمندروں اور کوئٹہ بلوچستان تک پاک فضائیہ کے ہر جگہ اپنے نہ صرف ایسٹ پہنچا دیے تھے بلکہ جہاز پہنچا دیے تھے. اس کے علاوہ ہم نے
جو فورس ملٹیپلائر ہوتے ہیں جیسے ایئر ٹو ایئر ریفیولر ہوتا ہے, ایئر بورن ارلی وارننگ ہوتے ہیں, الیکٹرانک جیمنگ کے جہاز ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ایئر ڈیفنس کے ویپنز میزائلز ہوتے ہیں, وہ سب کے سب اتنی کوئکلی پہنچا دیے تھے اور ہمیشہ پہنچاتے رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا. تو ہماری ایئر فورس کی ایک قابلیت ہے, ہم پیس ٹائم میں ٹریننگ ہی اس طرح کرتے ہیں. ایک ہم نے آؤٹ نمبر لڑنا ہوتا ہے اور ایک شارٹ نوٹس پہ لڑنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ایئر فورس اس وقت, جو میں کیونکہ ایئر فورس سے رابطے میں ہوں, میری بات ہوتی رہتی ہے آلموسٹ روزانہ کی بنیاد پر ایئر فورس میں, تو ایئر فورس ماشاءاللہ اس وقت بہت ریڈ الرٹ ہے. ہمارے ہر شخص کا, جو بھی چاہے گراؤنڈ ٹیکنیشین ہو چاہے سویلین ہو, ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے جو ایئر فورس میں ایوری بڈی از اسٹیٹ آف دا ہائیسٹ الرٹنس پہ ہم تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. چشتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی کچھ روز پہلے بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ جب انڈیا کے طیارے اڑے چندی گڑھ کے قریب سے اور کشمیر کی طرف انہوں نے اپنا سفر شروع کیا, تو فوراً ہمارے طیارے نہ صرف شاہین اڑ گئے بلکہ ان کے ساتھ C-130 بھی تھا جو ان کو جیم کرنے کے لیے, اور اس کے جیسے آپ نے کہا تو اس پہ پاک فضائیہ نے فوراً جب ان کو روک لیا اور ان کو جیم بھی کر لیا تو فوراً وہ واپس بھاگ گئے. اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیا واقعی ایسا تھا, یہ پورا واقعہ تھا کیا؟ دیکھیے یہ انسیڈنٹ صرف آپ کی نظر میں یا آپ کے نالج میں یہی ایک واقعہ آیا ہے. پاک فضائیہ کے جو جہاز ہیں وہ چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہوں, وہ جیمرز ہوں, الیکٹرانک وارفیئر ہوں, ایئر بورن ارلی وارننگ ریڈار, ہوا میں جو اڑ رہے ہوتے ہیں جہاز جو ریڈار کا کام کرتے ہیں, وہ اس وقت پورے پاکستان میں پہلے سے اڑ رہے ہیں. اور میں چھوٹی سی کریکشن کرتا چلوں یا مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے ناظرین کے ذہن میں شاید یہ پیدا نہ ہو کہ شاید ایئر فورس زمین پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تو ہم پہنچ گئے تو بھگا دیا. ایسا نہیں ہے. پاک فضائیہ نارتھ کے پہاڑیوں سے لے کر سمندر تک اس وقت پیٹرولنگ کر رہی ہے اور انتظار کرتی ہے. ہماری نظر ہے بارڈر پار, ہر جہاز جو ان کی طرف سے ہماری طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں, کہنا یہ چاہیے. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی آبزرو کیا کہ وہ آئے ہیں تو ہم نے کوئی رسپونڈ کیا. رسپانس کرنے کے لیے تو ایئر فورس تیار ہے, کیونکہ ہمارے پاس رسپانس کا ٹائم بہت لمٹ ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اگر کوئی دشمن بارڈر پار کر کے آنا چاہے تو 2-3 منٹ کے اندر وہ لاہور کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں. تو آیا آپ بنکر سے یا ہٹس میں آپ بیٹھے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے, وہاں سے بھاگیں گے, جہازوں پر جائیں گے, پھر لاہور پہنچنے سے پہلے دشمن کو کیسے روکیں گے؟ تو ہم ایک پیریوڈیکلی ایک فلیٹ ہے, ایک نمبر ہوتے ہیں اسپیسیفائڈ, وہ پورے پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کسی بھی انفورسین چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ ٹیسٹ کریں گے ہر جگہ ہمارے فائٹرز اور شاہینوں کو ہوا میں ریڈی پائیں گے اور ہر طرح کا ہم مقابلہ کریں گے. اور ایک ٹائپ کا جہاز نہیں ہے ہمارے میں, جیسے کہا ہے آپ نے خود بھی بتایا کہ ہم نے الیکٹرانک وارفیئر, جیمر, ریفیولر, سب کچھ ہمارا نیڈ بیس پر اویلیبل بھی ہوتا ہے اور ریڈی بھی ہوتا ہے زمین پر بھی. اچھا چشتی صاحب, عالمی جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنگ کے خطرات جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی انڈیا جیسے ہمسائے یا مودی جیسے فاشسٹ حکمران سے کچھ بھی امید تو کی جا سکتی ہے. اگر بھارت نے کوئی رد عمل اس پہ ظاہر کیا یا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ وہ کہاں اس دفعہ حملہ کر سکتا ہے؟ لائن آف کنٹرول پہ کوئی کارروائی کرے گا, آزاد کشمیر میں کرے گا, یا کسی اور جگہ پہ؟ دیکھیے یہ بعض دفعہ آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن ملک کو, جیسے اس نے پاکستان کو سمجھ کے اعلان کیا کہ ہم پنش کریں گے, آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ ظاہر ہے اپنے سارے اکوپمنٹ جہازوں کے ساتھ فل الرٹ پر چلے جاتے ہیں, جہازوں میں پیٹرولنگ شروع کر جاتے ہیں. تو انڈیا کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ ایگزاسٹ کرے. ایگزاسٹ کا مطلب ہے کہ ہم فٹیگ ہو جائیں, ہمارے انجینئر, پائلٹ, جہاز, ظاہر ہے ان کی لمٹ ہوتی ہے اڑنے کی, تو شاید ایک یہ پارٹ آف دا اسٹریٹجی ہوتا ہے. تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ اب ٹل گیا سارا خطرہ جو انٹرنیشنل کہہ رہے ہیں وہ, کیونکہ آپ ایک اور چیز دیکھیے, ہٹلر نے بھی اپنی قوم کو بڑی توقعات دلائی تھی اور پھر وہ اسی پریشر میں مارا گیا تھا. پریشر یہ بلڈ ہوتا ہے کہ جب آپ قوم کی اپنی امیدیں بہت زیادہ ایک حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو پھر قوم آپ سے توقع کرتی ہے کہ پھر اس کو کنکلوڈ کریں, ہمیں کوئی رزلٹ دکھائیں. ایک بات جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ سب سائڈ ہونے والا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ہو گیا ہے. اب کہاں کرے گا اٹیک؟ یہ دیکھیں, یہ فائٹر جہاز میں پھر ایک لمیٹیشن ہے. جب یہ میں ایک پرٹیکولر ایئر فورس بیس سے, کسی سے بھی, سرگودا سے, پشاور سے, کامرا سے, کراچی سے, ہمارا ایک جہاز ایئر بورن ہوتا ہے. اب اس کے اوپر کیا ویپن لگا ہوا ہے اور بارڈر پار کر کے وہ کس ڈائریکشن میں جائے گا, یہ نہ وہ جان سکتے ہیں پہلے سے, نہ ہم جان پاتے ہیں. تو ہم نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ انٹینشن جو ہے وہ صرف ان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے. صرف آپ کو بچا سکتی ہے وہ بہترین تیاری اور ریڈینس جو آپ کی ہے.
ظاہر ہے ہندوستان نے اب اتنا، ان کے لیڈرشپ نے اتنا پریشر بلڈ کیا ہوا ہے اپنے لوگوں کے اوپر بھی کہ ہم نے پنش کرنا ہے پاکستان کو، ہم نے سبق سکھانا ہے. تو وہ یہ تو نہیں کرنا کہ اچانک وہ اعلان کر دیں گے کہ چلے سوری غلطی ہو گئی، ہم گھروں کو چلتے ہیں، چلو ریلیکس کریں. کوئی بھی انہوں نے کچھ سمبولک کرنا ہو کریں گے، وہ سمبولک ہی، کیونکہ آل آؤٹ کا ماحول نہیں ہے. ہم تو پتہ، ہماری تو اکانومی آپ کو پتہ ہی ہے کتنی چیلنجنگ سچویشن سے گزر رہی ہے. انڈیا کی تو بہت بڑی اکانومی ہے اور انویسٹمنٹ ہے دنیا کے، ہر بڑا برانڈ ادھر پہنچا ہوا ہے. آیا وہ چاہیں گے کہ یہاں سے سارے لوگ بھاگ جائیں؟ تو ان کو بھی کئی دفعہ سوچنا پڑے گا کہ اسکلیشن سمبولک یا لمیٹڈ کنفائنڈ ایک کارنر میں ہوگی، کیونکہ آل آؤٹ وہ ہم سے زیادہ ان کی افورڈیبلٹی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ہماری. ہمارا تو اسٹیک کوئی نہیں ہے، ہم لڑتے ہیں سروائیول اور مقصد کے لیے اور اپنے سوورینٹی کے لیے. وہ لڑتے ہیں وننگ اور لوزنگ کے سینس میں، پنش کے سینس میں. ہم نہیں اس پہ بلیو کرتے. ہماری کیپیبلٹی ضرور ہے، لیکن ہم یہ کسی وقت اپنے ویپنز کو اس طرح نہیں کہتے کہ ہم نے فلاں کو، اب چلے اپنے سے چھوٹے ملک کو، نیپال کو یا کوئی بھوٹان کو یا بنگلہ دیش کو ہم نے پنش کرنا ہے. ہم نے اپنی فورس اس لیے نہیں بنائی کوئی، ہم نے یہ بنائی ہے کہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر ہو. آپ نے دیکھا تھا ہمارا ایک فرینڈلی کنٹری، اس کی طرف سے بھی ہماری طرف سے ایڈوینچر ہوا تھا، ہم نے اس کو کاؤنٹر بیک اسی وقت ریٹیلیٹ کیا تھا. ہمارے پہ یہ لازم ہے کہ ہماری قوم ہم سے توقع کرتی ہے، تو یہ ہمارے پہ قرض ہوتا ہے اس قوم کا. ہم نے رسپونڈ بیک کرنا ہے، ناٹ فار ایڈونچرزم، ناٹ جیتنے ہارنے کے لیے، ناٹ قبضہ کرنے کے لیے، نہ اپنا مسل دکھانے کے لیے، لیکن اپنی سوورینٹی مینٹین کرنے کے لیے. اچھا سر، ایک کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ ایئر کموڈور کے عہدے پہ بھی فائز رہے ہیں اور ایئر فورس کو بڑا ڈیٹیل میں جانتے ہیں، عام جو پاکستانی ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کا کون سا جو طیارہ ہے یا جنگی جہاز ہے وہ انڈیا کے کس جنگی جہاز کے مقابلے پہ ہے. تھوڑا سا یہ جو ہے ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. دیکھیے، کوئی ایک پرٹیکولر جہاز یہ پہلوانوں والا نہیں ہوتا مقابلہ کہ ادھر سے بھی ایک پہلوان آئے گا یا ایک باکسر آئے گا تو وہ ہم ماریں گے، پھر دوسرا باکسر آئے گا یا اس سے طاقت والا باکسر آئے گا. یہ اس طرح نہیں ہوتا، اٹس اے کمبینیشن. اب آپ بے شک جہاز کس نے شوٹ کیا تھا ابھی نندن کا، لیکن وہ پورے فلیٹ کو کریڈٹ دوں گا جو جیمر ساتھ اڑ رہے تھے، الیکٹرانک وارفیئر جہاز اڑ رہے تھے، ریفیولر ساتھ اڑ رہے تھے اور سپورٹ جہاز اڑ رہے تھے، اسکواڈ جہاز اڑ رہے تھے، اوفینسو جہاز اڑ رہے تھے اور اسٹرائک جنہوں نے اصل حملہ کیا تھا وہ اڑ رہے تھے. تو میں آیا جب ابھی نندن کا جہاز مارا تو اس بٹن کو تو ایک پائلٹ نہیں پریس کیا تھا، لیکن وہ پورا فلیٹ تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سمندر میں بعض دفعہ ہو سکتا ہے ہماری ایئر فورس کہے کہ ہمارا JF-17 زیادہ افیکٹو ہے، ہمارا ہو سکتا ہے ایئر سپیریورٹی میں یا ہم زیادہ ڈیپ سٹرائک کرنا ہے تو ہمارا J-10C اور F-16 جائیں گے. تو یہ رول وائز ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے اور ریزلٹ کیا اچیو کرنا ہے. آیا صرف ایئر ڈیفنس کرنا ہے، ڈینائی کرنا ہے، جو ایریل ڈینائل کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں نہ آئے، پھر تو کوئی بھی جہاز کر سکتا ہے. کئی جہاز ہمارے جیسے مراج جہاز ہے، وہ 55 سال پرانا جہاز ہے، میں اس پہ 1000 گھنٹہ میں نے فلائنگ کی ہوئی ہے. تو وہ 55 سال پرانا ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی نندن والے دن ہم نے پہلے ڈیپ سٹرائک جا کے جو دشمن کے ٹارگٹس کو پہلے نشانہ بنایا، پھر معاف کر دیا، ان کو جانے دیا اور جا کے لیفٹ رائٹ بومبنگ کر کے ہم آ گئے تھے. وہ وہی مراج جہاز تھا 55 سال پرانا، کیونکہ وہ سب سے سوٹیبل ہے اسٹینڈ آف ویپنز کے لیے آج بھی، کیونکہ آپ اپنے ملک میں تقریباً اپنی حدود کے قریب رہتے ہوئے میکسیمم پینیٹریٹ ویپن کے تھرو کرتے ہیں، وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جہاز کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اپنی اپنی ریلیونس ہوتی ہے، اور یہ کمانڈر پلان کرتا ہے کہ اور کمبینیشن بھی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک صرف مراج جائے گا، اور وہ بھی جب ہمارا مراج گیا تھا تو اکیلے نہیں گئے تھے، ان کو بھی اسکارٹ کرنے والے تھے، اس کے ساتھ بھی دوسرے جہاز تھے جو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن جو ویپن کیری کر رہا تھا وہ مراج کیری کر رہا تھا. تو یہ ان مثالوں سے میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایئر کرافٹ ٹو ایئر کرافٹ نہیں ہوتا. اچھا ضرور خریدے. سر آخر میں ذرا یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو پاکستان کے جو امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں رضوان سعید شیخ صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ دو جوہری طاقتیں اگر سامنے آئیں گی تو حالات کیا ہوں گے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. پروفیسر رابرٹس جو ہیں امریکی تھنک ٹینک کے، ان کی بھی آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہوئی تو ایٹمی جنگ ہوگی اور اس میں فوری طور پہ 15 کروڑ اور پھر 6 مہینوں میں 3 ارب تک لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے جا سکتے ہیں، اور صرف انڈیا پاکستان تک نہیں رہے گی، اس کا پھیلاؤ بڑھ جائے گا. آپ خدا نخواستہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو نیوکلیئرائزیشن اس ایریا کے ہے، ہمیں پروفیسر رابرٹ کی یا امبیسڈر پاکستان کے جو وہاں ہیں ان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھ کے سب انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہمارے بارڈر کامن ہے. دنیا میں ہارڈلی کوئی نیوکلیر پاور ہے، ذرا سوچ کے بتائیے، کہ جس کے بارڈر کامن ہوں اور دونوں نیوکلیر ہوں. وہ نہیں ہے. ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے جو نیوکلیر ہیں ملک آپس میں ایک دوسرے سے. تو جب نیوکلیر ہم ہیں، ہمارا بارڈر کامن ہے، ہمارے پاس وارننگ اتنی تھوڑی ہے،
تو سب سے زیادہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، میں نے جو یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری ڈالی ہے اس میں نے یہ بڑا ایکسپلین کیا ہے، اگر آپ ٹائم ملنا آپ کے ناظرین کو دیکھ سکتے ہیں. ایک لفظ ہم ملٹری میں یوز کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم فوگ آف وار، یعنی جو جنگ کی دھندلاہٹ ہوتی ہے. جنگ کی دھندلاہٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ دشمن کو کیونکہ ایگزیکٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسٹریٹجی دیکھتے ہیں، آپ گیس ورک کرتے ہیں، آپ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ شاید اگر میں یہ کروں تو دشمن یہ کرے گا، اگر شاید میں یہ کروں تو دشمن یہ نہ کر رہا ہو. تو فوگ آف وار کے اندر، اور خاص طور پہ جب نیوکلیر ہو سوچیں، تو میں اگر غلط انٹرپریٹ کر جاؤں دشمن کی انٹینشنز کو، وہاں سے ایک میزائل فائر ہو اور وہ نان نیوکلیر ہو، لیکن میں اگر رسپونڈ کر دوں، یا یہی انڈیا کرے اگر ہم یہاں سے کنونشنل ویپن فائر کریں اور وہ اس کو نیوکلیر سمجھ کے رسپونڈ کر دیں، تو آپ امیجن کریں کتنا بھیانک ریزلٹس ہوں گے. فوگ آف وار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو نیت دشمن کی نہیں پتا، اس کو پلاننگ نہیں پتا، آپ گیس ورک پہ سم ٹائم آپ اوور ریئیکٹ کر سکتے ہیں اینڈ سم ٹائم آپ انڈر ریئیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. انڈر ریئیکٹ کا تو کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے، اوور ریئیکٹ کا یہ مسئلہ ہے. اوور ریئیکٹ کا ہے کہ ہم نیوکلیر ہیں، کیونکہ اوور ریئیکٹ کا مطلب ہے کہ ہم نیوکلیر تھریشولڈ کو ٹچ کر دیں گے، which is the most dangerous thing. بہت شکریہ خالد صاحب. ناظرین، آپ نے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب کی گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.